بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ فروری کی 3 تاریخ پاکستان میں ہفتے کی شام عدت میں نکاح کے کیس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے یہ فیصلہ آیا آپ کے سامنے رپورٹ کروں گا۔ آج پاکستان کے لیے تکلیف کا دن ہے، شرمندگی کا دن ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کے لیے اصل میں آج شرمندگی اور تکلیف کا دن ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں شاید یہ واحد اسلامی ملک ہوگا جو اسلام کے نام پہ بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں پر نکاح کرنے پر سزا دی گئی ہے۔ ایک ایسا پرنسپل جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلفائے راشدین، اس کے بعد میں آنے والی اسلامی ریاستیں بالکل کلیئر سیٹ کر گئیں، انہیں آج ہمارے عدالتی نظام اور چودھری نظام دین نے بدل کے رکھ دیا۔ لگ رہا ہے پاکستان کے اندر کوئی دین اکبری آ گیا، اب تو شریعت بھی مرضی کی ہو رہی ہے، مذہب بھی اپنی مرضی کا بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس دو تین دن پہلے فرد جرم عائد ہوئی اور 2-3 دن کے اندر 4 گواہوں کے بیانات بھی لیے گئے اور ان کے اوپر جرح بھی ہوئی، اور عمران خان صاحب کو دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ وہ اپنا گواہ پیش کرنا چاہتے تھے جس نے یہ بتانا تھا کہ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، عدت میں ہوا یا نہیں ہوا، ان کو اپنا گواہ پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب کو۔ ظاہری بات ہے جو جج صاحب ہیں قدرت اللہ صاحب، گھر والوں نے نام تو بڑا خوبصورت اور اللہ کی قدرت سے مانوس ہو کر رکھا تھا، انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس ٹائم تو انہیں چودھری نظام دین کا زیادہ ڈر ہے، لیکن ایک دن قبر میں سامنے اللہ کے سوالات ہوں گے اور وہاں پر نظام دین نہیں ہوں گے ان کو بچانے کے لیے۔ اس کیس کو آپ کے سامنے رکھنے کی، ویسے تو یہ اتنی شرمندگی کا دن ہے اور اتنی گندگی کا دن ہے کہ اس کے اوپر انسان کیا بات کرے، لیکن بہرحال کیونکہ اب یہ گند چھیڑ دیا گیا ہے تو لوگوں کو اس کی پوری سچائی بتانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے سامنے میں پہلے اس کیس کا بیک گراؤنڈ رکھوں گا، پھر آج جو کچھ ہوا وہ رکھوں گا، اور پھر آپ کو آخر پر بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا رسپانس کیا تھا عدالت کے اندر آج، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اب آگے کیا کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اس کیس کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ مطلب کہ جب یہ 6-7 سال پہلے یہ شادی ہوئی تو آپ یاد کیجئے کہ اس وقت جیو جنگ گروپ نے ایک سٹوری رن کی تھی کہ جی عدت میں نکاح ہوا۔ اس کے جواب میں کوئی اور نہیں، خاور مانیکا خود ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے میری سابقہ بیوی کے اوپر، اس سے میرے اور میرے بچوں کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ خاور مانیکا نے بتایا کہ ان کی جوان بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، جن کے آگے سے بچے ہیں، ان کی اور ظاہری بات ان کی سابقہ بیوی بشرا بی بی کے بچے جو ہیں، انہوں نے کہا ان تہمتوں سے ہمارے پورے خاندان کا نقصان ہو رہا ہے، میرے چھوٹے بچے اسکول بھی جاتے ہیں اور میرے بچے شادی شدہ بھی ہیں۔ انہوں نے قرآن اٹھا کر اس سارے معاملے کے اوپر اپنا مکمل بیان دیا اور بتایا کہ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے اور اس سے ان کے خاندان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ تہمت نہ لگائی جائے، میری سابقہ بیوی پاک باز ہے۔ کیا کہا تھا خاور مانیکا نے، سنیے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے، اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک بشرا خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزت ہی دے۔ اور یہ ہم آپ نے خود سنا کہ اس ٹائم خاور مانیکا صاحب نے کیا کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ اچانک سے سلو موشن میں غیرت کیسے جاگی ہے، یہ اچانک سے کیا ہوا ہے خاور مانیکا صاحب کو کہ اب وہ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ میرا گھر توڑ دیا، عدت میں نکاح ہوا، زنا ہوا، یہ ہوا، یہ یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا وہ میں آپ کو سالو کر کے بتاتا ہوں۔ 9 اپریل 2022 کو حکومت گری، پھر جو کچھ ہوا وہ فاسٹ فارورڈ، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن آخرکار عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنا کے جب وہ پھر بھی نہیں ٹوٹے، جیل میں ڈالا پھر بھی نہیں ٹوٹے، تو اٹک جیل میں ان کو ایک پیغام بھجوایا گیا، اور پیغام تھا ڈیل کا۔ جس طرح نواز شریف، بے نظیر بھٹو، سب کو ڈیلز آفر کی جاتی ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ جب وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ووٹرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ پڑے ہیں آپ کے لیڈر، یہ آپ کے لیڈر جو ہیں یہ انکمپیٹنٹ بھی تھے، یہ کرپٹ بھی تھے اور یہ بزدل بھی تھے۔
عمران خان نے یہ انکار کر دیا. جب انکار کیا تو پھر بشرا بی بی کے تھرو انڈائریکٹ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے بھی انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو پھر یہ غلیظ کیس ان کے خلاف کسی تیسرے شخص سے بنوا دیا گیا. اب ایک قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پہ کیس کرتا ہے تو عدالت اس سے پوچھتی ہے بھائی تجھے اس کا کیا نقصان ہے. بس آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں, وہ عدالت جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے, مجھے نقصان ہے اس کا. تو ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شادی کرتے ہیں, کسی تیسرے بندے کو تو کوئی نہیں ہے. یا تو وہ جو پرائیویٹ پرسن وہ یہ کہتا کہ میری بہن سے, میری بیٹی سے عمران خان کی منگنی ہوئی تھی اور بشرا بی بی سے شادی کرنے کی وجہ سے وہ گھر میں کنواری بیٹھی, منگنی توڑ دی گئی, پھر بھی کیس بنتا تھا. اب اس پرائیویٹ شخص کا تو کوئی استحقاق نہیں بنتا تھا. اور ہمارے چودھری نظام الدین صاحب عقل مند بھی اتنے ہی, ایسے ہی بنا دیتے ہیں کیس جو دل کرتا ہے, وہ بنا دیا گیا. اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ کیس تو آگے نہیں چلے گا کیونکہ اس شخص کا کوئی استحقاق نہیں ہے, تو پھر خاور مانیکا کو اٹھا لیا گیا. 1 مہینے اسے اینٹی کرپشن اور وہاں پر پھر پتہ نہیں کیا کیا گیا, کیا دکھایا گیا, کیا کہا گیا, اور وہ بھی شخص اس نے کیا سودا کیا میری تو سمجھ سے باہر ہے. وہ میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں. مطلب وہ سودا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا کہ وہ یہ 1 منٹ کے لیے سوچے کہ بشرا بی بی اس کی سابقہ بیوی نہیں, اس کے بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کی بچیوں کی ماں بھی ہے جن کے آگے سے خود بچے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے, مار دیتے خاور مانیکا کو. اب بھی تو انہوں نے اپنے آپ کو مروا ہی لیا ہے نا. اب کیا وہ زندہ رہیں گے اپنی نظر میں, اپنے بچوں کی نظر میں, اس معاشرے کی نظر میں؟ تو کس حد تک وہ گرے یہ مجھے سمجھ نہیں. بہرحال 1 مہینہ رکھنے کے بعد اچانک خاور مانیکا صاحب کو نکالا جاتا ہے. اس سے 1 دن پہلے وہ جو آزاد شہری ہوتا ہے نا, وہ ایک گمنام شہری جو ہوتا ہے, وہ عدالت جاتا ہے اور وہ کیس واپس لے لیتا ہے. اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کل خاور مانیکا صاحب نے آ جانا ہے. ذرا ارینجمنٹ دیکھیں چودھری نظام الدین کا. پہلے وہ عام شہری جو ہے وہ کیس عدالت سے واپس لیتا ہے کیونکہ اس کیس کا تو کچھ بننا نہیں تھا, اس نے اٹھ جانا تھا. اگلے ہی دن خاور مانیکا جو ہے, پتہ نہیں سیم ڈے یا اگلے ہی دن, خاور مانیکا جو ہے وہ کیس فائل کر دیتے ہیں. اور کیس فائل کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی ان کے ناجائز تعلقات تھے, عدت میں نکاح ہوا, اور گواہ کے طور پر اپنے گھر کا ملازم لطیف پیش کرتے ہیں. اور اس لطیف سے اپنی سابقہ بیوی, اور جو ضروری پوائنٹ ہے اس پہ نظر رکھیے کہ اپنے بچوں کی ماں پر وہ غلیظ الزام لگواتے ہیں. لطیف ان کا ملازم کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں جب کمرے میں جاتا تھا تو وہاں پر یہ ہو رہا تھا, وہاں وہ ہو رہا تھا. 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا تھا تو ملازموں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہوگا کہ کمرے کے اندر آ جائیں وہ. سب غلاظت جو ہے وہ انڈھیلی گئی. آخرکار کیس چلاتے چلاتے جو ہے وہ اس موقع پر آ گئے. اب اس کے اندر ایک اور کریکٹر ہے, اور وہ کریکٹر ہے مفتی سعید. مفتی سعید وہ شخص ہے جس نے نکاح پڑھایا. اب مفتی سعید نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے تو کم از کم انہیں سچ بولنا چاہیے تھا, ان کو اخلاقیات کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا. مفتی صاحب پہلے کیا کہتے تھے اور بعد میں عدالت میں کیا کہتے تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ذرا سنیے پہلے مفتی صاحب پہلے کیا کہتے تھے. مسائل میں لکھا ہے, یہ آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں, بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے. بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی, ختم ہو گئی بات, چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ, تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی, کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا, لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا, ختم ہو گئی بات. اسی طرح عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, بس جی ہاں, یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ جب ایک دفعہ عورت کہہ دے عدت کے بارے میں, یا وہ اپنی عدت کے بارے میں کسی قسم کا بھی جو گارنٹی یا اظہار کر دے عورت, تو اسی کی رائے کو حتمی لیا جائے گا. اب جب وہ عدالت میں آئے تو جرا کے دوران وکیل نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیان ہے, انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا اب آپ کیا بیان دے رہے ہیں, اب آپ اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں, تو آپ نے تب کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس پہ پوری عدالت میں کہہ کے لگ گئے. اب جب مفتی سعید صاحب پر کہہ کے لگے تو وہ مفتی سعید صاحب پر کہہ کے نہیں تھے, وہ اصل میں تو اس پورے نظام کے اوپر کہہ کے تھے. مطلب آج اس کیس کے اندر جب مفتی سعید ننگے ہوئے تو وہ صرف اکیلے نہیں ہوئے, یا جب خاور مانیکا ننگا ہوا تو وہ صرف اکیلا نہیں ہوا, بلکہ پورے کا پورا نظام ننگا ہو گیا. چودھری نظام الدین کا بنایا ہوا پورا نظام, عدالتیں, جج, وکیل, مفتی صاحب, خاور مانیکا جو اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں وہ, عورت مارچ, لبرل بریگیڈ, صحافی, عورتوں کی تنظیموں کے بڑے بڑے عہدیداران, آج تمام خاموش ہیں. سب کو سناٹا لگا ہوا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ خاور مانیکا کی 6 سال کے بعد اتنے سلو موشن میں غیرت جاگی ہے. کوئی خاور مانیکا سے یہ سوال نہیں کرتا
کہ جب آپ کو لطیف آ کر یہ تمام گندی باتیں بتاتا تھا تو آپ کو 6 سال لگے کہ آپ کی غیرت جاگے؟ آپ کا ملازم کہتا تھا آپ کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ تب کیوں نہیں بولے؟ آپ نے تب ریئیکشن کیوں نہیں دیا؟ آپ تو 6 سال پہلے پاک بازی کے بقول آپ کے لطیف کے بتانے کے بعد کا آپ کا وہ جو بیان ہے جو ٹیلی ویژن پر ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، تب تو آپ پاک بازی کی قسمیں کھاتے تھے۔ بہرحال آج اس فیصلے کے بعد مولانا شجاع الملک جو کہ مولانا شیرانی کی پارٹی سے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں پہلے، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی فیصلہ ہے اور ہم اس کی ہر لیول کے اوپر تردید کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری اور بھی بہت سارے علماء سے بات ہوئی اور ہم متفقہ طور پر اس فیصلے کے اوپر ایک شدید رد عمل دیں گے کیونکہ یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی فیصلہ ہے۔ یہ صرف مولانا شجاع الملک نہیں کہہ رہے، اس کے اوپر معروف عالم دین جو مولانا غامدی ہیں وہ کیا کہہ چکے ہیں، سنیے ذرا۔ اور یہ سب قرآن میں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ سوال اس وقت بہت شدت سے مدینے میں پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ کی شادی یا نکاح کا اعلان کر دیا طلاق کے فوراً بعد۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ عدت تو ابھی گزری نہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، ملاقات اگر ہوئی نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں۔ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ ہو گیا، ان کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا، ان تب تم اگر کوئی شبہ ہے تو پھر اس 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے۔ اگر عمر کے لحاظ سے، ایام کے لحاظ سے کوئی شبہ ہی باقی نہیں ہے تو آپس میں مل کے طے کر لیں، پھر کوئی عدت نہیں۔ تو عدت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، اس لیے اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان طے ہونے والا ایک معاملہ۔ آپ نے مولانا غامدی کی بات تو سنی لی، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ بھی اس پہ فیصلہ دے چکی کہ عورت کا ورژن جو ہے وہی حتمی سمجھا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان 1992 کے اندر یہ فیصلہ دے چکی کہ عدت ایون 39 دن کے اندر بھی پوری ہو سکتی ہے۔ وہ عورت کے بیان کے اوپر ہے کہ وہ کیا بیان دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہو چکا۔ لیکن اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا 1992 کا فیصلہ موجود ہے، شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، مولانا غامدی کی بات آپ کے سامنے موجود ہے، مفتی سعید کا اپنا بیان آپ کے سامنے موجود ہے، پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا تمام مطالعہ کریں تو جب یہ معاملہ آیا عورت کے بیان کو ہی فوقیت دی گئی اور اس معاملے کو بند رکھا گیا، کیونکہ اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے پردے رکھیں، میں آپ کے پردے رکھوں گا، اور یہ معاملہ تو بہن بیٹیوں کا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ احتیاط سے 1400 سال کے اندر جو ہے وہ کام لیا گیا۔ لیکن آج جو اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں وہ کیوں سائلنٹ موڈ پہ لگے ہوئے ہیں؟ کس کا ڈر ہے انہیں؟ کیا یہ کوفے والے ہیں؟ جیسے یزید کے ڈر سے وہ خاموش رہے تھے اور وہاں پر ظلم ہو گیا تھا، آج یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں، کوئی چاند دیکھتا ہے، کوئی اور باتیں ہمیں سناتا ہے، آج یہ تمام خاموش کیوں ہیں؟ آج ان کے منہ کو کیوں لکوا ہوا ہے؟ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، اگر شریعت کورٹ یہ کہہ رہی ہے، اگر آپ کی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، مولانا غامدی کی بات، مفتی سعید کی بات، شجاع الملک کی بات، اگر یہ ساری باتیں دیکھیں تو پھر تو یہ فیصلہ کیا آپ کی شریعت پر حملہ نہیں ہے؟ یہ جو قدرت اللہ جج نے فیصلہ دیا ہے، کیا یہ آپ کے مذہب کے، پھر میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا یہ پھر آپ کے مذہب پر حملہ نہیں؟ کیا یہاں دین اکبری آ گیا، اب شریعت بھی نہیں بنے گی، اب مذہب بھی آپ کے سیاسی مخالف کو سامنے رکھ کر بنے گا؟ یہ میں ورک صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے اوپر بھی کوئی ایسا مقدمہ ہماری بہن کے اوپر آ رہا ہے، تو کیا یہ مناسب باتیں ہوں گی جس طرف کو بات چل رہی ہے؟ میں اس مقدمے کا، اگر وہ ہماری بہن مریم نواز کے اوپر بھی ایسا کوئی مقدمہ ہوگا، میں اس کی بھی تردید کروں گا، میں اس کو بھی غلیظ حرکت کہوں گا، میں اس کو بھی گھٹیا کہوں گا۔ لیکن آج سب خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہے؟ کیا آپ فائدہ لے چکے ہیں یا آپ کو واقعی چودھری نظام الدین کا اتنا ڈر ہے کہ آپ سے اخلاقی بات بھی نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد میں نے جو آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، آپ نے کر تو لیا، اس سے یہ معاملہ رکے گا اس لیے نہیں کہ آپ اس لیول تک گر گئے۔ ہم تو آپ کو بڑا تگڑا سمجھتے تھے، یقین کیجئے، ٹھیک ہے اختلافات ہوتے، سیاسی طور پر اختلافات تھے نا، کوئی اور اختلافات تو نہیں تھے، سیاسی اختلافات ہی تھے نا، ہم تو آپ کو بڑا تگڑا سمجھتے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا آپ اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس لیول پر آنا پڑے گا، کیونکہ آپ سیاسی میدان میں نہیں ہرا پائے تو آپ اس لیول پر نیچے اتریں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا آپ اتنے سینسٹیو ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ورنہ ہم خود ہی آپ کو اٹھا لیتے۔ یقین کیجئے اگر عمران خان کو بھی معلوم ہوتا کہ آپ اتنے ڈر گئے ہیں آپ، تو وہ خود ہی میدان سائڈ پہ کر دیتے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ 3 سال گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہ کریں، اور پھر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگلے 3 سال تک آپ سیاست نہیں کریں گے، اور جب تک فلاں بندہ کرسی پر بیٹھا ہے آپ نام نہیں لیں گے سیاست کا۔ تو عمران خان نے انکار کر دیا، اسے کیا پتا تھا کہ آپ اس لیول تک چلے جائیں گے اپنی جیت اور ہار کا فیصلہ کرنے۔ بھارت آج جو دوسری چیز ہے جو میں نے آپ کو رکھی کہ آپ نے تو یہ کر لیا، لیکن یہ گند کہاں رکے گا؟ آپ تو یہ شروع ہو گیا، اب تو آپ نے یہ پنڈوراز باکس کھول دیا، جیسے ابھی ورک صاحب کے ٹویٹ کی میں بات کر رہا تھا، کہیں رکے گا یہ؟ اب تو اپنے سیاسی مخالف کو نیچے گرانے کے لیے تمام میدان آپ نے کھول کے رکھ دیا، اب تو کوئی کسی حد تک بھی جائے گا۔ افسوسناک بات ہے جو آج کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ بے نقاب ہوا۔ آج آپ کو کہیں پر، میں نے مولوی حضرات پر تو بات کر لی، علماء پر تو بات کر لی کہ وہ خاموش ہیں، نظر نہیں آ رہے زیادہ تر، لیکن ساتھ ساتھ میں پوچھتا ہوں کہ وہ لبرلز کدھر ہیں سارے جو عورتوں کے حقوق، عورتوں کی خودداری